السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایمان تازہ کر دینے والا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سناؤں گی۔ یہ واقعہ ایک اللہ والے کا ہے۔ ایک اللہ والا کسی شہر میں رہتا تھا اور وہ بہت ہی بزرگ تھا۔ اس کے بدن سے اتنی پیاری خوشبو تھی کہ جو بھی ساتھ سے گزرتا وہ بزرگ کو دیکھنے لگتا کہ یہ بوڑھا ہو گیا اور اب بھی ایسی خوشبو لگاتا ہے، اور سب حیران رہتے کہ اس کے پاس سے اتنی پیاری خوشبو کیسے آ رہی ہے۔ پھر ایک دن سب نے سوچا کہ کیوں نہ آج ان سے اس خوشبو کا نسخہ پوچھ لیا جائے تاکہ ہم بھی یہ خوشبو لگا سکیں، ہمیں بھی یہ خوشبو والا معطر ماحول حاصل ہو۔ تو ان سب نے اکٹھے ہو کر سوچا کیوں نہ آج اس اللہ والے سے، اس بزرگ سے اس کی خوشبو کا راز پوچھا جائے۔ وہ سب اکٹھے ہو کر اس کے پاس گیا اور اس سے اس کی خوشبو کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ جب بھی جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے وہ جگہ بھی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے اور آپ کے بدن سے بھی اتنی خوشبو ہوتی ہے، یہ خوشبو نہ کبھی کم ہوئی ہے نہ زیادہ، یہ ایک ہی مقدار میں کیوں ہے؟ اور یہ اتنی پیاری خوشبو آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو بزرگ نے کہا، اگر سچ میں اس خوشبو کے بارے میں سننا چاہتے ہو تو آ کر بیٹھ جاؤ، میں تم لوگوں کو اس خوشبو کے بارے میں پورا بتاتا ہوں کہ یہ خوشبو مجھے کہاں سے ملی اور کیوں ملی۔ وہ کہتا ہے، میں جوان تھا، جوانی کے دن تھے، میں بہت ہی پیارا تھا، مطلب اتنا خوبصورت تھا کہ سب لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ پھر میں ان دنوں ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا۔ میرا کام ہوتا تھا کہ جو گاہک آتے میں ان کو کپڑے کھول کھول کر دکھاتا تھا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک عورت آئی، وہ کپڑے لینے کے لیے آئی تو میں اسے دکھا رہا تھا۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھی ہی جا رہی تھی، لیکن میں اپنے کام میں اتنا مصروف تھا کہ میں نے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں کی۔ وہ ایسے ایک مرتبہ مجھ سے لے گئی اور اس کی مطلب مہینے میں 2-4 بار وہ چکر لگا کر جاتی تھی، وہ ہماری دکان سے کپڑے لے کر جاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ عورت آئی، مجھے کہنے لگی کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، چل کر تھوڑا سا کام ہے، وہ کام آپ کر دیں، میں ویسے بھی آپ کی گاہک ہوں، آپ یہ کام کر دیں گے تو میرے لیے بہت اچھا ہوگا۔ میں نے سوچا اچھا اگر مدد مانگ رہی ہے تو کیوں نہ آج اس کی مدد کی جائے۔ میں اس کے مکان میں گیا، اس نے جاتے ہی مجھے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، میں ابھی آئی۔ وہ کچھ دیر کے بعد آئی اور باہر کا دروازہ بند کر دیا اور مجھے کہنے لگی، تم میرے ساتھ یہ کام کر لو تو میں تمہیں جو مانگو گے وہ دوں گی۔ مجھے اس کی یہ باتیں سن کر بہت حیرانی ہوئی، یہ تو مجھے کوئی کام کہہ کر آئی تھی کہ میرا یہ کام کر دو پھر واپس آ جانا، لیکن اس کے تو ارادے ہی نیک نہیں ہیں۔ اس نے غلط کام کے لیے مجھے بہت اکسایا اور خود بھی اس غلط کام کے لیے بہت خوشی سے وہ اس کام کو کرنے کے لیے راضی تھی، لیکن میں نے اسے کہا اچھا تم کچھ دیر رکو، میں ابھی اپنی حاجت پوری کر کے آتا ہوں۔ میں اندر گیا، میں نے اپنا سارا پیشاب پاخانہ اپنے پورے جسم پر مل لیا۔ پھر وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی کہ باہر آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ اس کی 3-4 بار ایسا کرنے پر میں نے پھر دروازہ کھولا۔ جب اس نے دیکھا تو میں نے اپنے اوپر سارا گند لگا لیا تھا۔ اس نے یہ دیکھ کر کہا نکل جاؤ میرے گھر سے اور واپس کبھی نہ آنا۔ پھر اس کے بعد میں اس کے گھر سے روانہ ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایسے غلط کام کرنے سے بچا لیا اور اتنے بڑے گناہ سے بھی مجھے بچا لیا۔ یہ اس کی رحمت تھی کہ اس دن میں بچ گیا۔ پھر میں نے اس گندی خراب کپڑے کو صاف کرنے کے لیے ایک کنویں کے قریب آیا اور میں نے غسل کیا۔ جب میں نے غسل کیا تو تب عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، میں نے نماز ادا کی۔ پھر ایسے ہی میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور میں سو گیا۔ اس دن میں تو سو گیا لیکن میرا سویا ہوا نصیب جاگ پڑا۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی تو مجھے ایک بزرگ آئے اور انہوں نے میرے آ کر ہونٹوں پر بوسہ دیا اور مجھے بتایا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ جیسے اس دن میرے زلیخا کے ایسے کرنے پر مجھ سے میرا رب راضی ہوا تھا، آج تجھ سے بھی تمہارا رب راضی ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا اور جب میں صبح اٹھا تو میرا پورا گھر معطر تھا اور خوشبو ہی خوشبو، تو یہ اسی دن کی
خوشبو ہے جو اب تک میرے جسم میں موجود ہے۔ یہ اسی دن سے نہ کم ہوئی ہے نہ زیادہ، بلکہ یہ خوشبو ویسے کی ویسے ہی ہے جیسے اس دن تھی۔ یہ ہے میری خوشبو کا راز۔ میں اس دن سے لے کر آج تک کبھی بھی کوئی خوشبو استعمال نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی عطر استعمال کیا۔ یہ اللہ کی رحمت سے مجھے دیا ہوا انعام اور تحفہ ہے جو میرے پاس اب تک موجود ہے۔ سبحان اللہ! یہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ الحمدللہ۔